وزیر میں رفقائے کار، آنے والے مہمانان گرامی اور انتہائی عزیز طلباء، بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور جو میرے محترم اساتذہ کرام نے جو باتیں کی، میں نہیں چاہتا کہ اب ریشم کے لباس میں کاٹ کر کے بند لگا دیا جائے، مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو دو تین رہ گئی ہے اب میری اسپیچ کے آخر میں، بہت ساری چیزیں پھر کرنی بھی پڑتی ہے، تو اس کی طرف آتا ہوں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا پرفتن دور ہے کہ اس میں ملازمت سے سبکدوشی پر دل بوجھل اور دل گرفتہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ قاری صاحب نے بھی اس دور پر آشوب میں بخیر و عافیت، عزت احترام کے ساتھ ایک نام کما کر اس سروس سے رخصت ہو رہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے۔ قاری صاحب خود سلسلہ تصوف سے وابستہ ہے اور بےعدبی ہی ہے، لیکن میں کہوں گا، بہت یاد کروں گا کہ وہ اس کے لیے 2 رکعت شکرانے کے نفل جس میں لمبے لمبے سجدے ہیں وہ ادا کریں۔ یہ جس طرح عزت اور احترام انہوں نے کمایا وہ کسی ہر شخص کا مقدر نہیں ہوا کرتا ہے۔ باقی باتیں تو اساتذہ نے کی، میں چونکہ شعبہ علوم اسلامیہ جب ہم نے شروع کیا تو کچھ خاص ایسی چیزیں تھی جس کی طرف مفتی ریاض صاحب نے بھی اشارہ نہیں کیا اور باقی احباب نے بھی، میں وہ باتیں بیان کر کے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، مفتی ریاض صاحب میرے بڑے بھائی بھی، میرے استاد بھی اور ہمارے مجھ سے سینئر بھی، بہت زیادہ سینئر، اور ہمارے شعبہ کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو عطا الرحمان صاحب نے جو بار بار یہ وہی بات کی کہ چوڑی اسماعیل صاحب تو جہاں کالج میں ہوں گے، اگرچہ میرا یہ اصول ہے اور میرے ایک بڑے سادہ سے بھائی یہ پرنسپل ہے میتھمیٹکس کے، لیکن ان کا اصول ہے کہ جب آپ سینئر ہوں تو کسی جونیئر کو موقع نہ دیں، اور جب آپ جونیئر ہوں تو سینئر سے موقع چھینے نہ۔ لیکن جب تک مفتی ریاض صاحب ہوں گے تو میں اس اصول کو توڑوں گا، اور مجھ سے کوئی جونیئر بھی ہوگا تو چوڑی وہ ہوگا کہ مفتی صاحب نہیں بنتے، لیکن چوڑی مفتی ریاض صاحب ہی ہوں گے۔ کیونکہ یہ میرے جماعت کو ادائیگی نہیں کرتا، لیکن اپنے بساط کے مطابق جتنے ناتواں کندھوں پہ جو بوجھ ڈالا جا سکتا ہے اس کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں۔ اور بات وہی ہے کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے، جو ہے مفتی صاحب ہمارے HOD، کام ظاہر بات ہے ہم سب نے مل کر کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں تمام ہدایات ان سے لیتا ہوں اور ہم آپس کی مشاورت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ گو کہ میں ایک سمبولک طرف سے آگے سامنے ہدایات وزیر اعظم کی ہوتی ہے اور وہ ایک سمبولک کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ آپ بات اصل میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو مجھے ہدایات وہ اختیارات باج بس آپ کے ساتھ
بہرحال جب ہم نے ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو اس وقت ظاہر بات ہے اسٹاف کی بھی کمی تھی، وسائل کی بھی کمی تھی۔ قاری صاحب ایک ایسے دور میں پرنسپل بنے کہ پھر ہمارے ساتھ کالج کا نام نفقہ ختم ہو گیا۔ زبیر شاہ صاحب ان سے پہلے پرنسپل تھے، وہ انتہائی فیاض قسم کے اور زیادہ پیسے لگانے والے انسان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ڈیلیگیشن آف پاور ہے، یہ میرے پاس پاور ہے کہ پیسے میں استعمال کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم کسی میٹنگ میں گئے، قاری سجید صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، تو مانسیرا جی ایم سی کے پرنسپل تھے اس وقت پروفیسر واجد شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ آپ پرنسپل صاحب کو سمجھائیں، ٹھیک ہے پاور ان کے پاس زیادہ ہے لیکن یہ پیسے پھر ختم ہو جائیں گے اور پھر جو ڈیلی کے اخراجات ہیں ان کے یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے قاری صاحب کو کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں تنخواہ لے لوں تو میرے پاس پورا پاور ہے، میں جہاں خرچ کروں تو خرچ کروں، تو وہ میرے سے گاڑی پہ سوار ہو کے اسلام آباد 2-3 دن گھوموں پھروں اور تمام پیسے اڑا دوں۔ جب گھر میں مجھے گھر والے کہے کہ سودا صرف ختم ہے تو میں کہوں تو میرے پاس اختیار تھا، وہ تو میں نے ختم کر دیا۔ وہ میرے چچا تھے، اللہ تعالیٰ بخشے، بڑے کھانے پینے کے شوقین تھے۔ ہمارے خاندان میں ہم زمینیں ہمارے داداؤں نے چھوڑی لیکن ہم فروخت نہیں کرتے، تو انہوں نے 2-2.5 ہزار زمین فروخت کی اور اس پہ کباب کھائے۔ ایک دفعہ دادا بیمار تھے، اسپتال میں کباب میں داخل تھے، تو اس کے ابو نے اسے بھیجا کہ جاؤ ان کی عیادت کرو، 2-3 دن ان کی خدمت کرو۔ تو جب کباب گئے تو وہ تمام پیسے اس کے پاس جتنے تھے تو وہ کاٹ دیے۔ تو پھر میرے دادا سے پوچھتے کہ چچا جان یہ اگر اتنے کباب سے آدمی پیدل روانہ ہو جائے تو بلرام کتنے دنوں میں پہنچے گا؟ تو اس نے کہا کہ لڑکے کے پاس پیسے ختم ہو گئے کہ کرایہ دے۔ تو قاری صاحب کی جو پرنسپل شپ تھی وہ اس طرح وہی کرائے کے پیسے دے کے بلرام تک پہنچنے والے سے ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن الحمدللہ میں نے قاری صاحب سے جو بھی مطالبہ کیا وہ تمام مطالبات انہوں نے میرے پورے کیے۔ جس طرح گفتگی حالات میں انہوں نے ہمیں فنڈنگ کی، ہم نے ڈپارٹمنٹ کو رینوویٹ کیا، تو میں ان کا اس سلسلے میں بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ ان کا بڑا تعاون ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا مطالبہ اور بھی الگ بلاک کا بہت سارے اور شعبوں نے کیا تھا، ظاہر بات ہے، لیکن قاری صاحب نے انہیں شعبہ وہ بلڈنگ دی نہیں، ہمیں یہ عنایت فرمائی، اس پہ ہم ان کے بڑے شکر گزار بھی ہیں اور اس سلسلے میں ہم ہمیشہ کے لیے ان کے شکر گزار بھی رہیں گے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو کرتا اس لیے ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ قاری صاحب کو یہ تدریس کے سلسلے میں انہیں تدریس کا بڑا ایک نشہ تھا۔ یہ انہوں نے تدریس ایک نشے کے طور پہ کی۔ جب میں ان کی کالج آیا تو یہ ان کا نشہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ یہ اور اساتذہ کے حصے کا نشہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ لیکن میں جب ان کے پاس آیا تو مجھے بھی نشہ چڑھا ہوا تھا، تو یہ نشہ پھر یہ بڑے خفا ہو رہے تھے کہ نہیں آپ یہ تدریس کا نشہ نہ کریں، نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے کہ پھر اپنا نشہ تو کرتے رہے تدریس کا، لیکن میرے حصے کا نشہ بھی انہوں نے مجھے فراہم کیا۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی لگن کے ساتھ، یہ بات میں نے اس دن بھی کی تھی کہ یہ تدریس کا سلسلہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آج سے 30-35 سال پہلے شروع کیا تھا، آخری وقت تک یہ جذبہ اسی طرح برقرار رہا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، اس کے جو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ان کے صاحبزادے ڈاکٹر قاری
عبدالقدیر صاحب نے کی، تو بہت شکریہ. آپ جب آئیں گے انشاءاللہ قاری صاحب بھی تو سرپرستی فرمائیں گے، لیکن جس دن یہ نہیں ہوں گے یا آپ ہوں گے تو ہمیں جو وہ محبت ہوگی وہ آپ کو دیکھ کے ہماری وہ تشفی ہو جائے گی. ایک دفعہ والد محترم نے مجھے ایک جگہ بھیجا کسی کی شادی کی دعوت پہ، ایک وکیل صاحب تھے، تو ایک رکا یا خط انہیں لکھ کے دے دیا کہ میں فارغ نہیں ہوں اور میں اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں. تو اس نے آگے سے ایک جواب دیا کہ میں اس پہ آپ سے زیادہ خوش ہوں کہ اپنا بچہ انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے، تو آپ نے میرے لیے وہ بھیج دیا ہے. تو قاری صاحب انشاءاللہ کبھی خود تشریف لائیں گے اور ان کا صاحبزادے اس طرح سے تشریف لائیں گے جس طرح وہ کہتے ہیں پشتو میں کہ بیامی زرمی نتازشوا تو پخانی رباب دے باندے کرتا گیا. یہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا. یہ اب بھی الحمدللہ ہمارے طلبہ امپروو کر رہے، کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ ترقی کرے. اگرچہ وہ ایک دفعہ قاسم مروت صاحب نے کہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے پاس جو طلبہ آتے ہیں وہ کوئی زیادہ قابل نہیں ہوتے، لیکن انشاءاللہ العزیز دعوت تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ مجھے ایک رومی کا شعر یاد آتا ہے. ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ میں ترجمہ بھی کروں گا، فارسی کا ہے کہ اگر یک قطر خوداری و مشتے پری داری بیامن آ کے آموزم طریق شاہ بازیرہ، کہ اگر آپ کے بدن میں ایک قطرہ خون کا موجود ہے اور آپ کے توڑے سے پر ہیں تو آپ اپنے کو میرے تک پہنچائیں. آگے آپ سے شہباز بنانے کا طریقہ مجھے آتا ہے انشاءاللہ. پرنسپل صاحب کی، مفتی ریاض صاحب کی، ہمارے کمنگ پرنسپل پروفیسر ادریس صاحب کی، اور اس طرح اساتذہ قاری قدیر صاحب کی، اور ہمارے اساتذہ فضل ہادی صاحب کی، ان کی رفاقت رہے گی انشاءاللہ العزیز. ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قاری صاحب نے اپنے حصے کا کام بڑے احسن طریقے سے کیا. وہ جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے اپنے حصے کی شمع جلا دیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے حصے کی شمع جلائے. اور جس طرح ان کو میں نے اس دن ریکویسٹ کی تھی اس کو ہم سب مل کے تیل فراہم کریں گے اور اس کو جلائے رکھیں گے.